دنیا چاہے اس کے لیے جتنی پلاننگز کر لے، اسے ورگلانے کے لیے، اسے دنیا کی طرف راغب کرنے کے لیے، یہ بندہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اسے اللہ سمجھ آ گیا. اور اللہ سمجھ آنے میں ہم نے پتہ نہیں اس کو کون سا میتھمیٹکس سمجھی ہوئی ہے کہ سمجھ ہی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ کی کچھ آیتیں اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کر لیں، واللہ آپ کو اللہ سمجھ آ سکتا ہے. اللہ کہتا ہے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ اللہ مجھ سے، آپ سے، ساری دنیا سے مخاطب ہو کے ان کو ایک میسج دے رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کا وہ رب ہوں جو آپ کے لیے کیا کرتا ہے، آپ پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال سکے، گناہوں سے نکال سکے، ان فیصلوں سے جو فیصلے آپ نے کیے لیکن وہ فیصلے آپ ہی کو برباد کر سکتے ہیں. وہ سوچیں، وہ خیال، وہ چیزیں جن کے حوالے تم خود ہوئے ہو لیکن آگے چل کے تم بہت بڑے ڈیمیج کا سامنا کر سکتے ہو. اللہ کہہ رہے میں تو تمہیں وہاں سے نکال کے، کیونکہ تمہیں تو بس دنیا ہی نظر آتی ہے اور جو آنکھ دکھاتی ہے وہی نظر آتی ہے، نہ آگے کا سوچتے ہو نہ پیچھے کا سوچتے ہو. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دلوں کے بھید تو میں جانتا ہوں. فاطر السماوات والارض، تو میں ہوں، مجھے پتا ہے کہ زمین اور آسمان میں کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، ترسوں کیا ہونے والا ہے، 2 گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے. تمہیں تو اتنا نہیں پتا، بھلے تم کہتے رہو کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. تو اینی ہاؤ اللہ کہتے ہیں میں تو تم لوگوں کو نکالنا چاہتا ہوں دنیا کے جھنجھویلوں سے، یہ جو دنیا نے تم لوگوں کو الجھا دیا ہے، اس گندگی سے جس میں تم لوگ انوالو، میں انوالو، ساری دنیا انوالو. مل کیا رہا ہے؟ لسٹ. مل کیا رہی ہے؟ لذت. مل کیا رہی ہے؟ ڈیزائر سیٹ ہو رہے ہیں، اور کیا؟ کچھ نہیں. بیٹھے بیٹھے بندہ غائب، چلتے چلتے بندہ ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے. اینی ہاؤ تو اللہ کہہ رہے میں ان چیزوں سے، کیونکہ یار مجھے بتاؤ جب ایک انسان کو گائیڈنس ہی نہ ملے، جب ایک انسان کے ساتھ کسی کا سہارا ہی نہ ہو، تو وہ خود کے لیے اچھے فیصلے کر سکتا ہے؟ نہیں. کتنا کر لے گا؟ جتنا بھی انٹیلیجنٹ بندہ کیوں نہ ہو، اگر اسے مشورہ دینے والے لوگ میسر نہیں ہیں اور اس کے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے، وہ ٹھوکرے کھائے گا بھائی. وہ اتنا نقصان کرے گا اپنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں، نقصان کرنے کے بعد اسے تھوڑا بہت نالج آئے گا. تو اللہ تو انسان کو نقصان سے بچانا چاہ رہا ہے. اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے کہ لیٹ سپوز اگر اللہ نے کہا ہے جھوٹ نہ بولو، ٹھیک ہے، جھوٹ نسلوں کو برباد کر دیتا ہے، آپ کی شخصیت پہ جو ہے وہ داغ لگا دیتا ہے. تو میں جھوٹ بولوں گا اور وہ جھوٹ پکڑا جائے تو لوگ مجھ سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے نا. تو کیا میں یہ زندگی اس لیے جی رہا ہوں تاکہ لوگ مجھ سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں؟ تو اللہ نے جھوٹ پہ بین لگا دیا کہ جھوٹ بولو ہی نا، سرے سے نہ بولو. بولو گے نہیں تو سچویشن کریٹ ہی نہیں ہوگی. اسی طرح بہت سارے اندھیرے ہیں، زنا کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا. اب یہ ساری چیزیں بظاہر ظاہری طور پر مجھے ڈیمیج کرتی ہیں. آخر تو نظر نہیں آ رہی نا فی الحال. ہم دنیاوی ایکسپیریمنٹس کر لیتے ہیں. دیکھ لو جو لوگ زنا کرتے ہیں، چلو ایک سیکنڈ کے لیے، زنا کرنے سے پہلے ان کی زندگی کتنی الجھتی ہے، کتنی پلاننگز کرتے ہیں وہ توبہ، اور کتنا کتنا چھپنا پڑ رہا ہے اسے لوگوں سے، ہے نا. زنا ایک اندھیرا ہے. لیکن اگر انسان اپنے ڈیزائرز کا مارا ہوا ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، یا پھر اگر کوئی سمجھانے والا ہے تو یہ سمجھ نہیں رہا، اوکے فائن، نفسانی خواہشات کا مارا ہوا ہے، ڈیزائرز قابو میں نہیں ہے، نفس قابو میں نہیں ہے، اور ان ساری چیزوں کو لے کر اگر وہ زنا کا فیصلہ کرتا ہے تو زنا تو اندھیرا ہے. لیٹس سپوز اب پلاننگ بھی کر رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے ایک حرام کام کو کرنے کے لیے جس کو اللہ نے پہلے سے ہی منع کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ایگزامپل کے لیے سمجھا رہا ہوں. اوکے فائن، اس نے کر لیا، لذت بھی مل گئی، اللہ کی نظروں میں بھی گر گیا، اس کے چہرے پہ نحوست بھی چھا گئی، ایمان بھی سائڈ پہ ہو گیا، ایمان بھی کمزور ہو گیا. اب یہ پکڑا گیا، کسی نے اس کو دیکھ لیا. مجھے بتاؤ اس کی عزت گئی کہ نہیں گئی؟ گئی. جس نے دیکھا ہوگا اور جس کو پتا ہوگا، وہ جب ان کی نظروں کے سامنے آئے گا اپنی نظریں چرائے گا. وہ لڑکا بھی وہ لڑکی بھی. پہلے لوگ بڑی عزت کرتے تھے چاہے جتنا بھی گناہگار تھا، لیکن ایکسپوز ہو گیا. اب اس زنا کے اس اندھیرے نے، جو گناہ ہے نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے منع کیا، اسی لیے تو انسٹرکشنز دی ہے اللہ نے، اسی لیے تو آیت نازل کی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ بہت بڑا اندھیرا ہے، بے حیائی کا کام ہے، برباد ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے. اوکے فائن، میں تو معاف کر دوں گا. یہ ہوتی ہے محبت. اللہ کہہ رہے معافی مانگو گے میں تو معاف کر دوں گا، لیکن جن لوگوں نے کرتے ہوئے اگر دیکھ لیا پھر وہ کبھی معاف نہیں کریں گے تمہیں. پھر ہمیشہ نظریں چھڑا کے اپنی ساری زندگی گزارو گے. یا تو علاقہ چھوڑنا پڑے گا، یا تو قوم قبیلہ چھوڑنا پڑے گا، اور یا پھر بس اللہ ہی حافظ. تو اللہ فرما رہے میں تو آپ لوگوں اسی طرح بہت سارے اور گناہ ڈسکس کر لیتے ہیں.
تو جیسے کہ لیٹ سپوز حرام ریلیشن شپ. اب اگر آپ کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ شادی کر سکو, اگر آپ کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ گھر والوں سے بات کر سکو, اگر آپ اس قابل ہی نہیں ہو کہ آپ کسی کو اپنا سکو, تو پھر یہ روزانہ کی جو چیٹنگ چوٹنگ ہوتی ہے, یہ جو روزانہ ایک دوسرے پہ ٹائم ضائع کرنا ہوتا ہے, مجھے بتاؤ اس سے کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے, ماں کی 10 آوازیں اگنور کر رہی ہے, پرائے بندے کو راضی کر رہی ہے, اپنا ٹائم جو اس کی قیمتی انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع کر رہی ہے. اور لڑکا بھی ایک نہیں, دو نہیں, چار نہیں, 10 کو رکھ کے 10 کو رپلائی کر رہا ہے, سیم ٹائم ضائع ہو رہا ہے. اب اسی ٹائم کو یوٹیلائز کر کے وہ اسٹڈی کر سکتا ہے, وہ اچھائی اور برائی کو سیکھ سکتا ہے, وہ کیریئر بنا سکتا ہے, وہ فیوچر بنا سکتا ہے, وہ اپنے آپ کو ایک قابل انسان بنا سکتا ہے نا. نہیں کرتا. کیوں؟ ٹائم کہاں لگ رہا ہے؟ اندھیرے میں. مل کیا رہا ہے؟ اندھیروں سے کیا ملے گا بھائی؟ اندھیروں میں تو سانپ اور بچھو تک نظر نہیں آتے جس سے انسان ڈر رہا ہوتا ہے.